نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ساتھیو، عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مشہور قول کے مطابق نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم 82 مرتبہ کیا ہے۔ قرآن میں 82 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ 82 مرتبہ ذکر آیا ہے، کچھ تو اہمیت ہوگی، ورنہ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹے دیکھو آخری بار بول رہا ہوں، 1 سے 2 بار سمجھا چکا ہوں، 3 بار سمجھا چکا ہوں، آخری ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالی نے 82 مرتبہ صرف نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے ذکر میں آئیں گے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے 5 اہم رکن میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اس کے معنی پاکی کے آتے ہیں، یہ مال کی صفائی اور پاکی کرتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرتا ہے، یہاں سے اس کو ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد اس کو دینے کا حکم دیا۔ ہم نے مال تو خوب کمایا، اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب میں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کبھی اپنے دل میں یہ خیال مت لانا کہ مال میرا ہے۔ قارون برباد کیوں ہوا؟ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، میں نے یہ مال اپنے ہنر سے کمایا، یہ مال میرا ہے۔ جہاں میرا آگے ہم آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جو آپ کا 2.5% جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ غریب کا ہے، فقیر کا ہے، مسکین کا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 5000 روپیہ دیا کہ آپ فلاں صاحب کو دے دیجئے، ان کو ضرورت ہے، تو آپ اس کو اپنا سمجھیں گے؟ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ یا ہم نے آپ کو 5000 دیا اور ہم نے کہا کہ 4 آپ کے ہیں اور 1 فلاں شخص کے ہیں، تو 5 اگر آپ رکھ لیں تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ 1000 جو ہے یہ فلاں کا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس پر جو ہماری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہمارے اوپر، اس میں کا 40واں حصہ 2.5% جو ہے وہ غریب کا حق ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی عطا دیکھیے کہ اللہ اپنے مال سے ہم کو دیتا ہے، ہم کو اپنے ہی مال سے دیتا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ فلاں غریب کو دے دو۔ یہ تو ہو گیا، اور عجیب بات سنیے، اللہ ہم کو دے کر کے دلواتا ہے، پھر اس پر اجر بھی دیتا ہے، پھر اس پر اجر بھی دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اللہ کے راہ میں کیا ہے مال کو خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے کسی غریب کو دینے کے لیے، جب تم خود اس کو رکھ لو گے، وہ کیا ہے غریب کا حق ہوتا ہے۔ کسی کا حق جب دباؤ گے، کسی کا حق جب تمہارے پاس ہوگا، تم خود اس کو استعمال کر لو گے، تو تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اللہ تعالی نے انسان کو جینے کا، رہنے کا، معاشرے میں کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخلاق سکھائے ہیں، امت کو رہنے کا، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار زکوٰۃ کا جو حکم فرمایا ہے اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، اور نہ دینے کی بڑی بڑی وعیدیں بھی قرآن کریم میں ذکر کی گئی۔ احادیث میں بھی
بڑی وعید ذکر کی گئی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ کنز کہتے ہیں اسے مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، وہ وبال بن جاتا قیامت کے دن۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جس مال کو تم سمجھتے تھے کہ یہ میرا ہے، آج تو تم اس کو بڑی اچھی شکل میں دیکھتے ہو۔ اگر شیطان کا فتنہ دیکھیے، آپ کے پاس آج 50,000 روپے ہیں، شیطان اگلے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج ہی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگلے کے حاصل کرنے کے لیے آج پیسہ ہونے کے باوجود ہم تکلیف میں ہیں کہ کل اس کو ہم کیسے حاصل کریں۔ ارے جو ہے اسی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے خوش رہو۔ اور شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ دیکھو بھائی، انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایسا شیطان ہوتا ہے جو انسان کو غلط چیزوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ آپ خرچ کرو گے تو آپ کے دل میں خیال ڈالے گا مت ڈالو، مت نکالو، مت دو غریب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، کل تو بیمار ہوگا، کل تیرے گھر میں پریشانی آئے گی، کل تیرے گھر میں پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو کیا کرے گا؟ شیطان آنے والی مصیبت جس کا آپ کو علم بھی نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، آج ہی آپ کو پریشانی میں ڈال دے گا۔ اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو بھلائی کی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے، تو جب کسی غلط چیز کا خیال آئے تو فوراً شیطان کی کیا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اور جب کسی چیز کا اللہ کی طرف سے فرشتہ آپ کے دل میں خیال ڈالے تو آپ سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو کر لینا چاہیے۔ یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ غیبی لطیفہ ہوتا ہے جو اگر آپ اس لطیفی کیا ہے غیبی لطیفہ کی قدر نہیں کریں گے تو یہ چیز رخصت ہو جائے گی۔ تو مال کیا ہے؟ مال جو آج جس کو ہم مال سمجھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی مال کیا ہے ہماری گردن میں توق بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا، سانپ کی شکل میں، گنجا سانپ۔ گنجا سانپ کیا ہوتا ہے؟ اتنا زہریلا ہوتا ہے، اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، اور اس کے نچلے حصے میں 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ اس کی شدید زہر کی علامت ہوتی ہے۔ اور جب گردن میں ڈالا جائے گا تو جبڑے کو پکڑ لے گا انسان کے اور کہے گا کہ دنیا میں جو مال تیرا تھا آج میں تمہارے نصیبے میں آ چکا ہوں، آج میں تمہارے حصے میں آ چکا ہوں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو سونے اور چاندی اور جو خزانے تم جمع کرتے ہو، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے ہو، فبشرهم بعذاب علیم، بشارت کس کی دی جاتی ہے؟ کسی اچھی چیز کی بشارت دی جاتی ہے۔ بھائی خوشخبری سنا دو، آپ کو 5 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے ملنے والے، یا آپ کو ایک فلیٹ ملنے والا ہے، یا دایا ایک اچھی خبر لے کر کے آئے کہ آپ کو پوتا ہوا ہے، آپ کو بیٹا ہوا ہے، آپ کی بیٹی ہوئی، یہ خوشخبری ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی یہ کہے کہ خوشخبری سنا دو، آپ کو موت کی سزا ہونے والی ہے، تو مزید سزا کو کیا ہے، موت کی سزا کو خوشخبری سے دے کر کے اعلان کر کے کیا ہے، اس کی مشقت کو، مصیبت کو، گرانی کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے عذاب کی خوشخبری سنا دو، عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وبشرهم بعذاب علیم، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو اور کنز تم جمع کرتے ہو، تو انہیں اے نبی ان کو سنا دو قیامت کے دن دردناک عذاب، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں یہی سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے دونوں کیا ہے موڑوں کو اور تمہاری پیٹھ کو، پشتوں کو تمہیں اس سے داغا جائے گا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ صرف پیشانی کو نہیں داغا جائے گا، اس سے مراد اگلا پورا حصہ ہے، تمہارے آگے کے حصے کو، دائیں جانب کے حصے کو، بائیں جانب کے حصے کو، اور پشت سے مراد پیچھے کے حصے کو، یعنی تمہارے پورے جسم کو اس مال سے تمہیں داغا جائے گا۔
ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرشتہ کہے گا یہ کیا ہے جو تمہیں داغا جا رہا ہے جس سے، یہ کیا ہے؟ تمہارا مال ہے، یہی تمہارا مال ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو نا جس مال کو دنیا میں تم اپنے پاس دبا کر کے رکھتے تھے، غریبوں کا حق مار کر کے رکھتے تھے، تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، آج تم قیامت کے دن جہنم کے گڑھے میں اس کے عذاب کو چکھو۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، حدیث پاک میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا جو حکم دیا جاتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ دیں گے تو آپ کا مال صاف اور ستھرا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جب تم مال کی زکوٰۃ نکالو گے تو اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ بزنس والے اگر اس میں ہوں گے تو اس بات کو بتائیں کہ آپ نے پچھلے سال جو زکوٰۃ نکالی تھی آج اتنی ہی نکالی یا اس سے کم یا اس سے زیادہ؟ اکثر و بیشتر لوگ اس سے زیادہ ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر صحیح طریقے سے ان کا مال آیا ہوگا۔ آج آپ نے 5,000 زکوٰۃ نکالی اپنے مال کی، تو اگلے سال 5 سے زیادہ ہی نکالیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوئی ہے، آپ کا مال صاف ہوا، اللہ آپ سے راضی ہوا، اللہ نے آپ کے مال کو بڑھا دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، تم کیا گمان کرتے ہو؟ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں تم بخل کرتے ہو۔ من فضلی، یہ اللہ نے اپنے خزانے سے دیا، اپنے پاس سے دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَخَيْرًا لَهُمْ، تم بخل کر کے سمجھتے ہو تم نے اچھا کیا، بل ہوا شر لہم، بلکہ تم نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، تم نے مال کی زکوٰۃ نہیں کی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے غلط کیا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، تمہیں طوق پہنایا جائے گا، کس چیز کا؟ ما بخلوا بہ، اس مال کا، اسی مال کو طوق بنایا جائے گا جس کو تم مال سمجھتے تھے، کنز جو تمہارا تھا، جس کے ساتھ تم نے بخل کیا تھا، جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ چیزیں کس کی ہے؟ مال کس کا ہے؟ خزانے کس کے؟ سونے چاندی کس کے؟ جو آپ کے مال آیا یہ کس کا؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے، آپ کے پاس آیا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ غریبوں کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں، تو تم اس کو بھلا سمجھتے ہو، بھلا نہیں ہے، آپ نے اپنے ساتھ برا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے پاس جو مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ کے سامنے زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل سے میں اس کو بیان کرتا رہوں گا، جو بچا اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔